لیکن آپ اصولی طور پہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنانے کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سیاستدانوں کو اس پر غور سے بحث کرنی پڑے گی اور اپنے ملک کا سارا ماضی دیکھنا پڑے گا. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, اس کا ایک ایسپیکٹ بتاؤں. میں رضا ربانی صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ایسپیکٹ کو اس وقت اٹھا لیا جو جس وقت رضا ربانی صاحب نہیں ہے, اور جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, لیکن ان کا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم تو بھائی ماضی میں بھی آرمی ایکٹ کے تحت سیولینز کو ٹرائی کرنے کے خلاف تھے اور اب بھی خلاف ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں حسن عسکری کو اور ادریس خٹک کو اور 24-25 اور لوگ ہیں, ان کو بھی ایسے ہی اسپیشل کورس بنا کے ٹرائی کیا گیا جو کہ غلط تھا. اچھا بالکل, اسے اور پیچھے لے جائیے. ضیاء اللہ صاحب کے زمانے میں کتنی آرمی عدالتیں بنی, کتنے لوگوں کو کوڑے پڑے, کتنے لوگوں کو پھانسی ہوئی, مارا گیا. سنتے لینا آرمی کورٹ میں ہوا نا, ماشاء اللہ کے زمانے میں کورٹ چلتی رہی, بند تو نہیں ہوئی, چلتی رہی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک بہترین کام کیا کہ جب یہ حکومت میں آئے 88 کے بعد, ساری سپریم کورٹ نے کیا, کورٹس نے کیا کہ ساری جو سزائیں آرمی ایکٹ کے تحت دی گئی تھیں سب کو نلیفائی کیا. جس کو مار دیا گیا تھا وہ مار دیا گیا تھا, جس کو کوڑے پڑ گئے تھے وہ پڑ چکے تھے, مگر اور فیصلے جو چل رہے تھے, مطلب جائیداد ضبط ہوئی, وہ سب کو انڈو کیا. اچھا, اسی طرح سے اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ تاڑر صاحب کے زمانے میں آرمی کورٹس نے کچھ فیصلے کیے تھے, وہ بھی انڈو ہوئے پھر. تو سپریم کورٹ بھی اور پارلیمنٹ بھی, یہ سپریم کورٹ یہ تو اتفاق سے ایک دوسرے کے پیچھے آج کل پڑ گئے ہیں, مگر یہ کہ سپریم کورٹ نے بھی انڈو کیا سارے فیصلے جو آرمی ایکٹ کے دوران ہوئے, اور پارلیمنٹ میں بھی کیا. تو میں اب بھی یہ چاہتا ہوں, میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا, میں اس وجہ سے ایک فوجی عدالتیں بنی تھی 21ویں آئینی ترمیم کے تحت, میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ جو 21ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتیں بنی تھی, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جن کے فیصلوں کو جسٹس وقار سیٹھ جو تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, انہوں نے ان کو انڈو کر دیا. میں ان فوجی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں. لہذا میں آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, میں اس کی بھی مذمت کرنا چاہتا ہوں, ہے نا. کیوں میں کس کو ڈیفینڈ کروں, کیوں کروں؟ آپ یہ کہیں جی پچھلے دور کے اندر 50 مرڈرز ہوئے, میں کہوں اس کی بھی میں مذمت کروں گا. مگر آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اسی لیے میں نے آپ کو اسٹیون پنکر کی کتاب کا کہا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ پچھلا کمپیئر کر لیتے ہیں, نمبرز کو بھول جاتے ہیں, ہے نا, اور پھر یہ کہتے ہیں دونوں سب ایک سے ہیں. سب ایک سے نہیں ہے, کہیں بہت ہوا, ضیاء الحق صاحب کے دور میں بہت ہوا. اور آپ کو معلوم ہے ایم آر ڈی کی تحریک چلی, واقف ہیں, یاد رکھیے گا, ایم آر ڈی کی تحریک چلی جناب. اور میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف ہے بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, اس کی تکلیف ہے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے اندر جناب پلین بھی ہائی جیک ہوا, اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ ریلیز کرائے گئے رینسم کے طور پر جیل سے, جو باہر چلے گئے, جو آج کل اب بھی سیاست میں موجود ہیں. اس میں پیپلز پارٹی انوالو نہیں تھی. میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ انوالو ہوئے, ہے نا, اور اس معاملے کو پھر آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کی اپنی جمہوریت کی سوچ نے اس بات کو ختم کیا. مگر سندھو دیش کا معاملہ بھی اسی زمانے میں چلا. پھر دوبارہ پیپلز پارٹی نے ایک اچھا کام کیا کہ جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو بہت نقصان ہوا, سرکاری اداروں کا نقصان ہوا, سب بینکس لوٹے گئے, لوگ مارے گئے, گاڑیاں جلائی گئیں. مگر آصف زرداری صاحب نے ایک اچھا کام کیا کہ پاکستان کھپے کے نعرے سے وہ معاملہ سفن ہوا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو ہو رہا ہے, جو ہوا بالکل کلیئر ہوں میں اس معاملے میں. یعنی کبھی کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں کوئی وجوہات بیان کروں